ہر قسم کا پریشر ڈالو. کاف لیگ، میں آج یہ اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو ان کو پورا آ کے یہاں زور لگایا گیا. جو لوگ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہوں نے پریشر ڈالا، پورا ایجنسیز نے پریشر ڈالا کہ عمران خان کو چھوڑ کے تو نون لیگ کی آپ ہم چیف منسٹرشپ ملتی ہے آپ وہ لے لیں. ہمارے لوگوں کو، ایم پیز کو، جب یہ ووٹ آف کانفیڈنس آنی تھی ان سب کو کہا گیا، بلا بلا کے چن چن کے لوگوں کو، سب کو نہیں، چن چن کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ چھوڑیں. عمران خان کے اوپر کانٹا ڈال دیا گیا، اب نون لیگ جائیں، آپ نے ووٹ نہیں ڈالنی. سب کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ان کے اوپر پیسے بھی آفر کیے گئے اور پھر ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ کی کوئی فیوچر نہیں ہے تحریک انصاف میں. چودھری پرویز الہی کو میں آج داد دیتا ہوں، ان کو اور ان کے بیٹے مونس الہی کو، کہ انہوں نے ان ساری دھمکیوں کے باوجود، پورا زور لگانے کے باوجود ان کو کہا ہم آپ کے اوپر کرپشن کیسز کر دیں گے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک ان کا کوئی جاننے والا مونس الہی کا، اس کو پکڑ کے لے گئے، 3 دن اس کو رکھا، اس کو مار مور کے، اس کو اچھی طرح مار کے، اس کو ظلم کر کے گھر واپس لے کے آئے. ابھی بھی ان کا سیکرٹری جو ہے پرویز الہی کو، وہ غائب ہے. صرف ایک پریشر ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دو. اور انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گورنمنٹ نہ ڈیزالو کرے تاکہ الیکشنز نہ ہو جائے. اس لیے ہم نے پرویز الہی کو آنر کیا کہ انہوں نے اس سارے پریشر کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی بھی ضم کی، اور اس لیے ہم نے آنر کیا کہ ہم کا آپ کو ہم اعزاز دیتے ہیں پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کا بنانے کے لیے. میں یہ آپ کو ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں کبھی پاکستان کی سیاست میں نہیں ہوئی. یہ جو ظلم، یہ جو تشدد، جھوٹی ایف آئی آرز، اور یہ اس طرح کا الیکشن کمیشن، ایسا الیکشن کمیشن کبھی پاکستان میں نہیں آیا. ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی، 2 انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنانی تھی. ہم نے وہ نام دیے جو کہ ساروں کو ایکسیپٹیبل تھے، وہ نام جو کریڈیبل تھے، جن کی کوئی جو رسپیکٹ تھی معاشرے میں. ہمیں پتا تھا کہ نون لیگ بھی ان کو جانتی ہے. انہوں نے چن کے یہاں چیف منسٹر پنجاب کا لے کے، جو ہمارا سخت مخالف تھا. اس کے بعد ہم نے 23 نام دیے، 22 نام دیے الیکشن کمیشن کو. ہم نے کہا ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا 25 مئی کو، آپ ان کو مہربانی کر کے پنجاب میں نہ لگائیں. تقریباً سب کو لگا دیا انہوں نے پنجاب میں. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا تھا ان کو لگا دیا آج ہمارے اوپر. اور نظر آ رہا ہے، ابھی ایک راجن پور میں، جامپور میں الیکشن ہو رہا ہے، بائی الیکشن جعفر لگاری کا. ساری ہمارے کارکنوں کے اوپر کیسز بن رہے ہیں. پولیس اور انتظامیہ پورا ان کے خلاف نکلی ہوئی ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے، اور ان کے یہ جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ اس کو اوپنلی اس کی سپورٹ کر رہی ہے. تو ایسا کبھی بھی کیئر ٹیکر تو آیا ہی نہیں ہے. کیئر ٹیکر ایسا لے کے آئے ہیں جو کہ جس طرح شہباز شریف کنٹرول کر رہا ہے اس کیئر ٹیکر کو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو انہوں نے حمزہ شریف کے دور میں رکھے ہوئے تھے. اور ادھر پختونخوا کے اندر ساری مولانا فضل الرحمان کی کیبنٹ اور ان کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایسی الیکشن کمیشن، اور جو اس نے پھر آگے کیا ہے، جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سارے سٹیپس لے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن کے بھی سٹیپس، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بھی سٹیپس صرف اور صرف ہمارے خلاف ہے. اور وہ حکم کس سے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں جناب یہ نون لیگ والے سے، شہباز شریف سے. مریم وہ ساری جگہ پھر رہی ہے، پروٹوکول، گاڑیاں، پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں کنونشنز پہ. پورا ریسٹ ہاؤس رینوویٹ ہوتا ہے کہ جی ملکہ ترنم نہیں، فرادیبہ وہ پہنچ رہی ہیں وہاں. سارا کچھ ان کے لیے انتظام بن رہا ہے. اور وہ وہاں جا کے پھر وہ جس طرح کی تقریریں کی جا رہی ہیں، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب کیس سب جوڈس ہو، سپریم کورٹ میں کیس ہو، کیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ کیا آپ کا کیونکہ صرف آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں،
आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है। सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224 224 पाकिस्तान के आइन का, उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? यानी इसकी कितना भी आप अपना ज़हन इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे वकील ले आए, मुझे यह समझा दें कि 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत यह केयरटेकर चल सकती है। और मेरा अगला सवाल है कि जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मकासद, जो बुनियाद रखी थी कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है, उसमें एक चीज वाज़ेह है कि सॉवरेनिटी वो अल्लाह की है, और अल्लाह के बाद जो फैसले करेंगे वो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदों की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है, जो अवाम ने सेलेक्ट किए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट दो बैठा दिए लाके, पहले तो ये सारी, कभी, मैं फिर से कहता हूं, कभी ऐसी जानबदार केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं आई। लेकिन उसके अलावा क्या अब ये 90 दिन के बाद ये बैठेंगी जिनका सिर्फ काम है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा एजेंडा है कि हमें खत्म किया जाए या हमारे पर केसेस बनाए जाए, नून लीग को जताया जाए या पीडीएम को जताया जाए? ये किस तरह 90 दिन के बाद बैठेंगे? क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। इनका तो सिर्फ काम था केयरटेकर गवर्नमेंट्स का कि आके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के सब कुछ और कर रहे हैं। जेआईटी, मैं फिर से कहता हूं, जो जेआईटी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, वो कैसे बंद कर दी है? उसका रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया? ये इनका मैंडेट किधर से आ गया? ये वो स्टेप्स उठा रहे हैं जो किसी भी केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं उठा सकती थी। बड़ा वाज़ेह है केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये 90 दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं? और मैं फिर से कहता हूं कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, धमकाने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके तो इससे पीछे हट जाएं, जो कि एक वाज़ेह आइन के अंदर 90 दिन की स्टिपुलेशन दी हुई है। मैं आज दो और चीज़ों पे भी जल्दी से बात करना चाहता हूं। एक, कि हमारे लोगों ने जो सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी कल यहां लाहौर के अंदर, उनको बजाय ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो सियासी तौर पे वो जो जिन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के लिए एक अपना एहतजाज जमहूरियत में रजिस्टर करवाया था, उनको ऐसे रखा जा रहा है